أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان سے بڑا دشمن انسان کا اور کوئی بھی نہیں۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دشمن تو ایسا دشمن ہے کہ جو تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے۔ اور اس دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، یہ تمہیں جنت سے محروم کر دے۔ یہی وہ دشمن ہے کہ جس نے تمہارے ماں باپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور آپ کی بیوی بھی، اور جنت سے آپ کھائیں پئیں جہاں سے آپ چاہیں اور جتنا آپ چاہیں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ صرف ایک درخت ایسا ہے کہ جس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا، اس کا پھل توڑنا، اس کا پھل کھانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ نے اس درخت کے قریب تک نہیں جانا، ورنہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اب دیکھ لو دشمن ادھر بھی آ گیا اور آ کے اس نے کیسے پھسلایا ہے، کیسے ورگلایا ہے۔ آ کے کہنے لگے آدم کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیوں کیا ہے؟ منع اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ کے لیے جنتی لوگوں میں سے بن جاؤ گے۔ یہاں تو آپ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے، یہاں آپ فرشتے بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت سے نکال دے۔ اے آدم پھل کھا لو اور آپ ہمیشہ کے لیے جنتی لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ کے پھل کھا لیے، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ہی جنت سے نکال دیا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی جنت سے نکلوائے، جنت سے محروم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے خاص بندے ہیں، ان پہ شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ جو میرے بندے ہیں ان پہ یہ جتنی مرضی محنت کر لے، کوشش کر لے، جتنا مرضی ان پہ حملے کر لے،
لیکن ان کو ورگلا سکتا ہی نہیں، ان کو پھسلا سکتے ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا نا اللہ مجھے وقت دو، قیامت تک مجھے مہلت دے دو، میں تیرے بندوں کو جنت سے محروم کر دوں گا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری چال میں آ ہی نہیں سکتے، یہ اتنا خطرناک دشمن ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا جب جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ۔ شیطان اب جہنمیوں کو خطاب کرے گا، مخاطب ہو کے کہے گا کیا جہنمیوں، دنیا کے اندر ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، لیکن جو اللہ پاک کا وعدہ تھا وہ وعدہ سچا تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، لیکن جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا، میں نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ اب شیطان کہے گا اے جہنمیوں، تم مجھے ادھر آ کے ملامت کر رہے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں آ گئے، اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے باتیں نہ کرو۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب صرف اپنی جانوں کو ہی ملامت کرو۔ کیوں میرا کوئی تمہارے اوپر غلبہ تو نہیں تھا، میں نے تمہارے ہاتھوں کو پکڑ تو نہیں تھا لیا، میں تمہیں نماز سے روکتا تھا لیکن میں تمہیں پکڑ تو نہیں تھا لیتا، میں تمہیں روکتا تھا، ورگلاتا تھا، تمہارے دل میں صرف وسوسے داخل کرتا تھا اور تم میری بات مان لیا کرتے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنی جانوں کو ہی ملامت کرو۔ اور شیطان کہے گا کہ اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا اور تم میرے کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارے ظالموں کو پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اور شیطان کی ہر وقت کوشش یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جنت سے محروم کر دے۔ شیطان کئی حملے انسان پہ کرتا ہے، ان میں سے ایک حملہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں تم نے اگر 1000 دے دیا، 1,00,000 میں سے 1,000 اگر تم خرچ کر دو گے تو وہ 1,00,000 تو نہیں رہے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، مال کم ہو جائے گا، دولت تمہاری کم ہو جائے گی، دن بہ دن فقیر ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، کہیں خرچ کر کے اللہ کی راہ میں کنگال نہ ہو جانا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، اور میرے امتیوں میں تمہیں فرماتا ہوں، میں تمہیں بتلاتا ہوں، جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، آقا فرماتے ہیں اس بندے کا مال کم ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فرمایا اس بندے کے مال کے اندر کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اس سچی زبان سے بات نکلی ہے کہ جس سے سچی زبان دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ وہ زبان ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتا، آقا جو فرماتے ہیں عبداللہ لکھ لیا کرتا۔ فرماتے ہیں ایک دن مجھے قریش کے سردار کہنے لگے عبداللہ
تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. دیکھتے نہیں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر ہیں، آپ بھی تو انسان ہیں. آپ علیہ السلام کبھی خوشی میں بولتے ہیں، کبھی غصے میں بولتے ہیں. عبداللہ ہر بات نہ لکھا کرو. فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں نے آقا کو یہ بات ضرور بتلائی. آقا پہلے تو ہر بار لکھ لیا کرتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے منع کیا ہے کہ رسول اللہ بھی تو انسان ہیں، بشر ہیں. اگر ہر بات لکھو گے، کبھی آپ غصے میں بولتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں بولتے ہیں، آقا سے پوچھ لیا کرو ہاں کہ آقا یہ بات لکھوں کہ نہ لکھوں. اگر آقا فرمائیں لکھ لو تو لکھ لیا کرو، اگر آقا منع کریں تو نہ لکھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے انہوں نے شکایت لگائی نا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ تم میری ہر بات لکھ لیا کرو. والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یخرج منہ الا الحق. اے عبداللہ میری زبان سے جو سنتے ہو، جو میری زبان سے نکلتا ہے، عبداللہ میری ہر بات کو لکھ لیا کرو. کیوں؟ یہ وہ زبان ہے جس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ اس سچی زبان سے گارنٹی ملی ہے. ما نقصت صدقۃ من مال. فرمایا صدقہ کرو گے تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. ایک طرف شیطان ہے، شیطان کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، ایک طرف میرے محبوب علیہ السلام کی بات. آقا فرما رہے ہیں صدقہ کرو گے تو مال بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت تمہارے مال کے اندر برکتیں ڈال دے گا. اس لیے آئیں بھائی اپنی روٹین بنائیں کہ ہم نے ہر روز اللہ رب العزت کی راہ کے اندر صدقہ ضرور کرنا ہے. آج دیکھ لیں پریشانیاں ہیں. ہر دوسرا بندہ آ کے اپنی پریشانیاں سناتا ہے. مولوی صاحب کوئی حل بتائیں. مولوی صاحب پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، پریشانیوں کا کوئی حل بتا دیجئے. آئے پریشانیوں کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ. آقا فرماتے ہیں پریشانیوں کو ٹالتا ہے، آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے تو صدقہ ٹالتا ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. دیکھ لو سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، سب سے بڑی پریشانی ایک ایماندار کی کیا ہوتی ہے کہ ایماندار بندے کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں. اور یہ جو صدقہ ہے میرے محبوب فرماتے ہیں عذاب قبر سے بچاتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے فرمایا تھا عائشہ گھر میں غربتیں پڑی ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کریں گے. غربت کا مطلب یہ نہیں ہے، غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کرنا، خرچ نہیں کرنا، بلکہ کرو. غریب بندہ بھی صدقہ کرے، غریب بندہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جتنا اس کے پاس ہے، جتنا کر سکتا ہے اتنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرے. آقا نے فرمایا تھا عائشہ اگر تمہارے پاس زیادہ مال نہیں، زیادہ دولتیں نہیں، ایک کھجور ہے، فرمایا اگر ایک کھجور بھی نہیں ہے، فرمایا تمہارے پاس آدھی کھجور بھی موجود ہے تو فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ آدھی کھجور ہی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی. ایک آدھی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس آدھی کھجور کی وجہ سے ہی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اور اللہ پاک اس صدقے کو پکڑ لیتے ہیں. جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے نا، اللہ اس چیز کو پکڑتے ہیں، اس صدقے کو پکڑتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ میں اور اس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں بندے نے حلال رزق میں سے، حلال کمائی میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہوتی ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوتا ہے وہ ایک کھجور نہیں بلکہ احد پہاڑ جتنی بن جاتی ہے. صرف ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایک صحابی آئے نا، اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتائیں کہ میں جب وہ عمل کر لوں
تو میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے مجھے دور کر دیا جائے۔ میرے محبوب فرمانے لگے، میرے صحابی، یرزق مما رزقک اللہ، جو اللہ نے آپ کو رزق دیے ہے، مال دیے ہے، دولت نعمتیں عطا فرمائی ہے، اے میرے صحابی، ہر روز روٹین کے ساتھ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہارا کام ہے، جنت کے قریب کرنا اور جہنم سے دور کرنا اللہ پاک کا کام ہے۔ ایک عورت ہے بنی اسرائیل کی، راستے سے گزر رہی نا، تو اس کو پیاس لگی تھی، چلتی چلتی ایک کنویں کے پاس آ گئی، اس نے کنویں کے اندر سے پانی نکالا ہے، پانی پینے ہی لگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے اس نے کنویں سے پانی نکالا، اپنے موزے کے ساتھ ڈبٹے کو باندھتی ہے اور پھر اس کو کنویں میں لٹکاتی ہے اور اس کے ساتھ پانی کو نکالتی ہے، اور پانی جیسے ہی منہ کو اس نے لگایا، پاس دیکھا، رات کلبن یاکل السرا، ایک کتے کا بچہ ہے جو تر مٹی کو کھا رہا ہے، ایک جانور ہے اور تر مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا ہے کہ یہ جانور مٹی کیوں کھا رہا ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ شاید گرمی کی شدت میں جیسے مجھے پیاس لگی تھی ایسے اس کو بھی پیاس لگی ہوگی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس نے پانی پہلے خود نہ پیا، اس نے پانی خود نہیں پیا بلکہ پہلے اس جانور کو پلا دیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فشکر اللہ لہا فغفر اللہ لہا، اللہ نے اس عورت کی اس نیکی کی اتنی قدریں کی ہیں، اللہ نے اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اس عورت کو اپنی جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ صرف ایک جانور کے اوپر اس نے احساس کیا ہے، ترس کھایا ہے۔ یاد رکھو بھائی، اللہ ہمارا اتنا معاف کرنے والا، ہمارا رب اتنا غفور رحیم ہے کہ جو عورت اتنی گناہگار ہو، حدیث میں آتا ہے وہ زانیہ تھی، فاحشہ تھی، اتنی اللہ کی نافرمان عورت ہو، وہ ایک جانور کو پانی پلا دے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو جو کسی انسان کو، جو کسی مسلمان کو کھانا کھلا دے گا، کپڑے لے کے دے دے گا، اگر اس کی ضروریات کو پورا کر دے گا تو کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ جو کسی مسلمان کے ساتھ اس کا بھلا کر دیتا ہے، اس کا احساس کر دیتا ہے۔ میرے محبوب نے اس لیے فرمایا تھا نا، آقا فرماتے ہیں وہ بندہ ابھی تک ایماندار نہیں ہوا، وہ بندہ ابھی تک میرے اوپر ایمان لے کے آیا ہی نہیں ہے۔ آقا کون سا بندہ؟ آقا فرماتے ہیں جو خود تو سویا ہے، پیٹ بھر کے سویا ہے، لیکن اس کو اپنے پڑوسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ بندہ ابھی مومن ہی نہیں ہوا، جس کو صرف اپنی فکر، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، جس کو اپنے ساتھ والے پڑوسی کی، اپنے ہمسائے کی فکر نہیں ہے۔ خود پیٹ بھر کے سویا ہے، لیکن اس کو علم ہے کہ میرا پڑوسی بیچارہ بھوکا سو گیا ہے، اس کے بچوں کو کھانے کی ضرورت تھی، لیکن آقا فرماتے ہیں اس نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، کھانا لے کے نہیں دیا، ان پہ خرچ نہیں کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہوں یہ بندہ ابھی تک مومن ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی روٹین بناؤ، ہر روز ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرنا ہے۔ دیکھ لو قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لے، قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جب بندے پہ موت کا وقت آتا ہے، جب بندے کو موت نظر آتی ہے تب بندے کی آنکھ کھلتی ہے، تب بندہ کیا کہتا ہے نماز پڑھوں، تب بندہ کیا کہتا ہے اللہ مہلت دے، میں حج کر رہا ہوں، اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ لوں۔ نہیں، آخری وقت، مرتے وقت بندہ کیا کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی، مجھے قبر میں عذاب سے بچانا تھا، صدقے نے بچانا تھا، قیامت والے دن اگر مجھے عذابوں سے بچانا تھا، جہنم سے بچانا تھا، صدقے نے بچانا تھا، اللہ اب مجھے سمجھ آ چکی ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے رزق کا سایہ عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کر دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیے ہیں، اللہ کو مجھے سمجھ آ گئی
ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اور میرے بندے بتاؤ ہاں کیا 40 سال زندگی گزار کے نہیں آئے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ پاک نے 40 سال کی زندگی عطا فرما دی ہے، آقا فرماتے ہیں اب اللہ کی عدالت میں یہ کوئی عذر کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے وقت نہیں ملا، مجھے مہلت نہیں ملی، فلاں مسئلہ بن گیا، فلاں عذر، فلاں کوئی عذر اس کا قبول نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے 50 سال زندگی گزار کے آیا، 60 سال زندگی گزار کے آیا، وہ کون سا کام تھا جو 60 سالوں میں نہ ہو سکا، اب تھوڑا سا وقت لے کے وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ فَصَدَّقَ، اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی، اب تیری راہ میں سارا مال خرچ کر دینا چاہتا ہوں، اور اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، اپنی قبر بھی اچھی بنانا چاہتا ہوں، اپنی آخرت بھی اچھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہ بندے اب تو کسی کو مہلت نہیں دی جاتی، جب اس کا وقت آ جاتا ہے جو مقرر وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں تب کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ جو مال میری راہ میں اب خرچ کرنا چاہتا ہے وہ تیرا مال راہ ہی نہیں ہے، وہ تو اب تیرے وارثوں کا ہو گیا ہے، اب تو وہ تیرا مال راہ ہی نہیں ہے، ہی نہیں تیرا مال، اب کیسے خرچ کرنا چاہتا ہے؟ بھائی آئیں، آج وقت ہے، آج صحت ہے، اللہ نے مال بھی دیے ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اپنی قبر سکون والی بنا جاؤ۔ آج دنیا کی تو بڑی فکر ہوتی ہے نا انسان کو کہ میں اپنے گھر کو ایسا بناؤں ہر سہولت میرے گھر میں موجود ہو۔ آج میں نے اپنے گھر میں ہر نعمت لانی ہے، ہر سہولت میرے گھر میں ہونی چاہیے، لیکن بھائی کیا قبر والے گھر کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ میرا جو قبر والا گھر ہے وہ بھی سکون والا بن جائے، وہ بھی آرام والا بن جائے، میری آخرت بھی اچھی بن جائے؟ یہ بھی اپنے آپ کو فکر لگاؤ۔ 30 سال لگا دیتے ہو دنیا میں اپنا گھر تیار کرنے کے لیے، بھائی کیا آج ہمیں فکر نہیں کہ ہمارا جو آخرت والا گھر ہے وہ بھی اچھا بن جائے، وہ بھی سکون والا بن جائے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ پاک آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ آپ کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ مَا نَقَصَ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، پہلی بات آقا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ بڑھا دیتے ہیں، اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میرے محبوب فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، فرمایا جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا شیطان انسان کا دشمن ہے، ایک حملہ کرتا ہے کہ صدقہ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اب دوسرا حملہ شیطان کرتا ہے کہ اگر تم نے اس کو معاف کر دیا تمہاری تو معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، اچھا اس نے دیکھتے نہیں تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اس نے ہر ظلم تمہارے بھائی نے تمہارے اوپر کیا ہے، اس نے تمہارے ساتھ بڑا کچھ کیا، آخر میں تم معاف کر دو گے، وہ معاشرے میں شریکے کے اندر تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو کہتا ہے وہ معاف نہ کرنا، تمہاری ناک نہیں رہے گی، تمہاری عزت نہیں رہے گی، کیوں اپنی عزت مٹی میں ملانے لگے ہو، معاف کرنے لگے ہو اس غریب کو؟ لیکن میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، شیطان کی نہ ماننا، آقا کی بات پہ یقین کرنا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، آقا فرماتے ہیں معاف کرنا تمہارا کام ہے، بلند کرنا اور تمہیں عزتیں دینا اللہ پاک کا کام ہے، تم معاف کرنے والے بنو۔ یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں کتنے ظلم کیے بھائیوں نے، کتنے زیادہ ظلم کیے، بھائیوں نے ہی مارا ہے، کنویں کے اندر پھینک دیے، بھائیوں نے ہی مارا ہے، اور مارتے مارتے قافلے والوں کو بیچ دیا ہے۔ وہی اتنا بڑا ظلم بھی کوئی کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو مار مار کے کنویں میں پھینک دے اور بیچ دے، فروخت کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، منڈیوں کے اندر بکتے رہے، جیلوں میں رہے یوسف علیہ السلام، لیکن دیکھ لو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا یہ ظلم کسی کے سامنے بھی ذکر نہیں کیا ہے۔
قربان جائیں یوسف علیہ السلام پہ، کیسا انہوں نے صبر کیا ہے، کیسا انہوں نے معاف کیا ہے، کیسا انہوں نے درگزر کیا ہے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے نا کہ تم میرے بندوں کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ آقا کا فرمان ہے کہ اللہ تمہیں اور عزت دے گا۔ معاف کیا ہے وہی بھائی جنہوں نے بیچا تھا، مارا تھا، ظلم کیا تھا، آج وہی بھائی سامنے کھڑے ہیں مانگنے کے لیے۔ اللہ نے ایسی عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے بادشاہتیں عطا فرما دی ہیں، اور بھائیوں کو لا کے سامنے کھڑا کر دیے ہے، اور بھائی آ کے پوچھنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ایسے لگتا ہے کہ آپ ہمارے بھائی یوسف ہیں۔ فرمانے لگے ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي، میں یوسف ہی ہوں جس کو تم نے مار مار کے کنویں میں پھینک دیا تھا، بیچ دیا تھا، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائیوں نے پوچھا کہ آپ بادشاہ کیسے بن گئے ہیں، آپ اتنے بڑے مقام پہ کیسے آ گئے ہیں، اتنی عزت کیسے مل گئی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ جو میں نے مارے کھائیں، مصیبتیں دیکھی، پریشانی دیکھی، ان کا نتیجہ نہیں، قد من اللہ علینا، فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پہ میرے اللہ کا احسان ہو گیا ہے، یہ میرے اوپر میرے اللہ نے احسان کر دیا۔ معاف کرو گے اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بھی جب مکہ فتح ہوا نا، سارے دشمن سامنے کھڑے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو مارنے والے، ظلم کرنے والے، آپ کی بیٹی کو شہید کرنے والے، آپ کے بلال کو تکلیفیں دینے والے، آل یاسر پہ ظلم کرنے والے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو جنہوں نے بڑی اذیتیں دی تھی، آج سارے سامنے کھڑے موجود ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام آج اسی مکہ پاک میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہے، میرے محبوب سارے دشمن سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ عرض کرنے لگے عزت والے لوگ ہیں، ہمیں آپ سے اچھی ہی امید ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ظلم تو مجھے سارے یاد ہیں، لیکن آج میں وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا۔ میرے بھائی یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ جاؤ مکہ والو، آج محمد نے بھی تم سب کو ہی معاف کر دیا، تم سب کو معاف کر دیا۔ طائف والوں کا میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ آقا ان کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے آگے سے پتھر مارے۔ دیکھنا بھائی کیا ہمیں کبھی دین کے معاملے میں اتنی تکلیف، اتنی پریشانی آئی ہے؟ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، لہو لہان ہو گئے میرے محبوب علیہ السلام۔ آج تھوڑا سا مسئلہ بن جائے، آج تھوڑی سی تکلیف پہنچے دین کے معاملے میں، کہتے ہو نہیں نہیں، میں جب سے نمازی بنا ہوں، جب سے میں نے مسجد میں جانا شروع کیا ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، پریشانی پریشانی ہیں۔ او بھائی دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے قیامت کے حالات دکھائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا انبیاء جا رہے ہیں اپنی امتوں کے ساتھ، ایک نبی میں نے ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ صرف 2 امتی تھے، صرف 2 بندے، ساری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن آخر میں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ صرف 2۔ فرمایا پھر ایک نبی کو تو میں نے ایسا بھی پایا، ایک نبی ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ صرف ایک بندہ تھا۔ آقا فرماتے ہیں پھر ایک طرف میں نے نظر دوڑائی، ایک طرف اللہ کا نبی مجھے ایسا بھی نظر آیا کہ وہ اکیلے ہی جا رہا ہے، ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود، ساری زندگی لوگوں کو سمجھانے کے باوجود، آقا فرماتے ہیں ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دین کے معاملے میں آزمایا جاتا ہے، صبر سے کام لینا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، لہو لہان ہو گئے میرے محبوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے کو بھیج دیا، اور میرے محبوب آپ ایک دفعہ اشارہ تو کیجئے، حکم تو دیجئے، آقا 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیا جائے گا، نام و نشان ان کا مٹا دیا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے نا اللہ ان کو عذاب نہ دینا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ وہ نبی ہے جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے اللہ میری قوم کو عذاب نہ دینا، انہوں نے پتھر مجھے اس لیے مارے ہیں کیوں یہ میری شان جانتے نہیں ہے، یہ میرا مقام جانتے نہیں ہے، اور مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔
میرے محبوب معاف کرنے والے تھے. یہ میرے محبوب کا اخلاق ہے, یہ میرے محبوب کی سیرت ہے. اور آج ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں, آج ہم بھی درگزر کرنے والے بن جائیں. میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ آپ نے نا مجھ سے ایک اونٹ ادھار لیا تھا, مجھے وہ اونٹ واپس کیجیے. اور بڑی سختی سے گفتگو کر رہا ہے, بڑی سختی سے بات کر رہا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جب اس نے ایسے اس انداز سے بات کی, صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے, اس کو مارنے لگے ہیں, پکڑنے لگے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, کیا کرنے لگے ہو آقا, آپ کے ساتھ اس انداز سے بات کرے ہمارے ہوتے ہوئے. میرے محبوب فرمانے لگے بیٹھ جاؤ, اس سے میں نے ایک اونٹ قرض لیا تھا, وہ قرض واپس لینے کے لیے آگے ہے. اب اس کا حق بنتا ہے, جو حق والا ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ ایسے بات کر سکتا ہے. جاؤ تم اونٹ لے کے آؤ, جس طرح کا اونٹ میں نے اس سے لیا تھا جاؤ اس طرح کا اونٹ تلاش کرو, اس کو دے دو. صحابہ گئے تلاش کرنے کے لیے, اونٹ ویسا نہ ملا کا, ویسا اونٹ تو نہیں ہے لیکن اس سے بہترین موجود ہے. میرے محبوب فرمانے لگے ٹھیک ہے اس کو تم اچھا اونٹ ہی دے دو. ایک ہے کہ بندہ طے کرے نا کہ اگر میں تمہیں 1000 قرض دینے لگا ہوں نا تو جب 2 مہینے کے بعد تم نے واپس کرنا ہے تو 1000 نہیں بلکہ میں نے 1500 لینا ہے. طے کر کے اگر ایسا معاملہ کیا جائے تو وہ سود ہے. لیکن اگر بغیر طے کیے جو قرض لیتا ہے وہ احسان کرتے ہوئے, نیکی کرتے ہوئے, چلو یار اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیتا ہوں, میں بھی اس پہ خرچ کر دیتا ہوں, 1000 کی بجائے 1200 دے دے, 1300 دے دے, وہ سود نہیں وہ احسان ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے اچھا اونٹ ہے تو اس کو اچھا ہی دے دو. میرے محبوب علیہ السلام اتنا معاف کرنے والے, اتنا درگزر کرنے والے ہیں. ما زاد اللہ عبدا بیعفو اللہ عزا, فرمایا جو کسی کو معاف کرے گا اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھا دیں گے. اور تیسری چیز وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, فرمایا جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اپنے دل سے تکبر کو نکال ہی دیتا ہے, آقا فرماتے ہیں جو اپنے اندر عاجزی لے کے آئے گا اللہ پاک اس کو اتنا ہی بلند کر دیں گے. فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. قارون فرعون کا ساتھی تھا نا, اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا, بڑی دولتیں, بڑے خزانے اس کے پاس. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اس کے خزانے تھے, خزانوں کی چابیاں وہ اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی. لیکن جب اس سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے پاس یہ مال کہاں سے آیا تو آگے سے کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی. جیسے آج ہم سے پوچھا جائے نا گاڑی کہاں سے آ گئی, گھر کہاں سے آ گیا, ہم تو اپنی ہسٹری سنا دیتے ہیں نا کہ میں پہلے سائیکل پہ تھا, پھر موٹر سائیکل پہ آ گیا, پھر گاڑی پہ آ گیا, محنت جاری رکھی, فیکٹری بن گئی, گھر بن گیا, سارا کچھ بن گیا. ہم تو اپنا ذکر کرتے ہیں نا, ہم تو اپنا سارا کچھ ذکر کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے تم نے کہنا ہے ما صابک من حسنۃ فمن اللہ, جو نعمت بھی مل جائے یہی کہو اللہ کی عطا ہو گئی ہے, اللہ کی رحمت ہو گئی, اپنا کوئی کمال ذکر نہیں کرنا ہے. بیٹا میں کما رہا ہوں تو تم کھا رہے ہو, نہیں, یہ بچوں کو سکھاؤں گا کہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے, اللہ دیتا ہے تو میں گھر میں لے کے آتا ہوں, اللہ دیتا ہے توفیق تو تمہیں کھلاتا ہوں نا. اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کرواؤ. قارون نے کیا کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو میرا فن, میری محنت, یہ میرے فن کی وجہ سے ملا ہے, میرے علم کیا کمال ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا فخسفنا بہ وبدارہ الارض, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت ہی زمین میں دنسا دیا. اللہ کو اتنا غصہ آیا. تو یہ 3 چیزیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائی ہیں. شیطان کا حملہ یہی ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرے, جہنم کا ایندھن بنا دے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھا دے گا, جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا, جو اپنے اندر عاجزی لے کے آئے گا اللہ اس کو بلند مقام عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ایمانوں میں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله